دوستو اگر آپ تراویح پڑھنے کی نیت کر چکے ہیں، نیت میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا، اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو جا کر کے دیکھ لیجئے، بہت ہی آسان طریقے سے میں نے نیت بتایا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بولنا مستحب ہے، زبان سے نہیں بھی بولیں گے تو بھی تراویح، نماز، روزے سب ہو جائیں گے، زبان سے بولنا کوئی ضروری نہیں ہے، دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے۔ اب آپ کو تراویح پڑھنا ہے تو اس کی دو صورت ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ مسجد میں پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، حافظ صاحب کے پیچھے، یا پھر آپ اکیلے پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو آپ کو مسجد میں جا کے باجماعت پڑھنا چاہیے، جو کہ بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے، بے انتہا ثواب اللہ تعالیٰ تراویح پڑھنے پہ عطا فرماتا ہے۔ تو اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کس طرح پڑھیں گے؟ جس طرح آپ نیت کرتے ہیں، آپ نے نیت کر لی، جو میں نے بتایا تھا، سیکھ لیجئے جا کر کے پچھلے ویڈیو میں، اور نیت کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو باندھ لیجئے۔ باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد آپ بالکل خاموش ہو جائیں گے۔ امام صاحب کے پیچھے اگر پڑھ رہے ہیں، آپ خاموشی سے وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، وہ قرآن کی آیت تلاوت شروع کریں گے، آپ کو خاموش رہنا ہے۔ اس کے بعد جب وہ رکوع میں جائیں گے، آپ رکوع میں جائیے، رکوع کی تسبیح پڑھیے، سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جائیے، تسبیح پڑھیے، پھر کھڑے ہو جائیے اور بالکل خاموشی کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیے۔ تلاوت کرنا امام صاحب کا کام ہے، پیچھے پڑھنے والے کو کوئی ضروری نہیں ہے تلاوت کرنا۔ اس کے بعد جب 2 رکعت ہو، اتحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیر لیجئے، وہ آپ کو بھی پڑھنا ہے، یعنی آپ کو بھی اتحیات اور درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھنا ہے اور سلام پھیر دینا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے امام کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ لیکن اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو جس طرح عورتوں کو بھی پڑھنا ضروری ہے، مردوں کو بھی پڑھنا ضروری ہے، عورتیں جس طرح اکیلی گھر میں پڑھ رہی ہیں، اگر مرد بھی اکیلے گھر میں پڑھنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جو بھی صورت یاد ہو، آپ اس صورت کو نماز تراویح میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ نیت کریں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے، ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی صورت آپ کو یاد ہے وہ صورت پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ رکوع اور سجدہ کریں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو بھی صورت آپ کو یاد ہے اس صورت کو آپ پڑھیں گے، اور اس کے بعد رکوع اور سجدہ کرتے چلے جائیں گے۔ کم سے کم 10 یا 12 صورت تو ہر مسلمان کو یاد ضرور ہونے چاہیے۔ اگر یاد نہیں ہے تو اس کو سیکھنے کی، یاد کرنے کی آپ کوشش کیجئے۔ ہندی زبان میں، انگلش زبان میں، ہر زبان میں الحمدللہ قرآن موجود ہے، کسی زبان میں بھی آپ یاد کر لیجئے تو آپ کو نماز پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن اگر زیادہ صورتیں یاد نہیں ہیں، 1 یا 2 ہی یاد ہیں، تو اسی کو ہر نماز میں پڑھا جا سکتا ہے، ہر رکعت میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو صرف قل هو اللہ ہی یاد ہے تو ہر نماز میں وہ قل هو اللہ بھی پڑھ سکتا ہے، نماز اس کی ہو جائے گی۔ لیکن اور بھی صورتیں یاد کر لینا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کوئی کنفیوژن ہو کمنٹ باکس میں اپنا سوال رکھیے، میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیے دوستو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالیں پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔